ہم پڑھ رہے ہیں مضمون ہز فرسٹ فلائٹ اور اس ویڈیو میں ہم اس کے بقیہ حصے کو مکمل کریں گے۔ جیسا کہ اس میں ہم نے یہ جانا کہ ایک پرندہ اپنی پہلی اڑان بھرنے سے ڈر رہا ہے۔ اس کے والدین اور بہن بھائی اڑ کر جا چکے ہیں اور اس کے بالکل سامنے ایک دوسری چٹان پر وہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ کچھ دیر کو وہ سونے کا بہانہ کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس بات کا اثر نہیں لیتا، صرف اس کی ماں جو ہے وہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ اس سے آگے پڑھتے ہیں She was standing on a little hump on the plateau۔ وہ اس چٹان کے ایک اونچے ٹیلے پر کھڑی تھی۔ Her white breast thrust forward۔ اس کا سفید سینہ جو ہے باہر کو ابھرا ہوا تھا۔ Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet۔ یکے بعد دیگرے وہ اس مچھلی کو توڑ توڑ کر کھاتی جو کہ اس کے قدموں میں پڑی تھی۔ اینڈ دین اسکریپڈ ایچ سائڈ آف اے بیک آن دا راک، اور پھر وہ اپنی چونچ کی دونوں اطراف کو چٹان پر رگڑ کر تیز کرتی۔ دا سائٹ آف دا فوڈ میڈنڈ ہم۔ جو ہی اس نے کھانے کو دیکھا وہ بھوک سے پاگل ہو گیا۔ ہاؤ ہی لو ٹو ٹیئر فوڈ دیٹ وے۔ وہ بھی اسی طرح سے کھانے کو چیر پھاڑ کر کھانا چاہتا تھا۔ اسکریپنگ ہز بیک ناؤ اینڈ اگین ٹو ویٹ اٹ، اور ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح سے وہ اپنی چونچ کو بھی تیز کرنے کے لیے رگڑے۔ ہی اٹرڈ اے لو کیکل۔ اس نے ایک دھیمی سی آواز نکالی اپنے حلق سے جیسے پرندے نکالتے ہیں۔ ہز مدر کیکل ٹو۔ جواباً اس کی ماں نے بھی اسی قسم کی آواز نکالی۔ اینڈ لکڈ اوور ایٹ ہم، اور پھر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ گا 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 ہی cried begging her to bring him over some food۔ اور اس نے پھر اپنے حلق سے مختلف آوازیں نکالی اور وہ اپنی ماں کی جانب گڑ گڑایا کہ وہ اس کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آئے۔ یعنی ایک طرح سے اس نے اپنی ماں کی منت سماجت کرنے کی کوشش کی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی آوازیں جو پرندے اپنے حلق سے نکالتے ہیں، کچھ اس طرح کی آواز اس کی ماں نے نکالی۔ شی اسکریمڈ بیک، یعنی چلا کر اس نے یہ آواز نکالی، اور اینڈ موکنگلی۔ شی اسکریم بیک موکنگلی، یعنی اس نے بہت ہی طنزیہ انداز میں ایک نعرہ سا لگایا یا وہ چلائی۔ بٹ ہی کیپٹ کالنگ پلینٹیولی، لیکن وہ درد بھرے انداز میں التجا کرتا رہا۔ اینڈ آفٹر اے منٹ اور سو ہی اٹرڈ اے جوائفل اسکریم، اور پھر ایک آدھ منٹ کے بعد وہ خوشی سے چلایا۔ ہز مدر had picked up a piece of fish and was flying across to him with it۔ اس کی ماں نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا اور وہ اڑ کر اس کے پاس آ رہی تھی۔ He leaned out eagerly۔ وہ بڑی بے تابی سے سامنے کی جانب کو جھکا۔ ٹیپنگ دا راک ود ہز فیٹ، اپنے پیروں سے چٹان کو تھپ تھپایا۔ ٹرائنگ ٹو گیٹ نیئرر ٹو ہر ایز شی فلیو اکراس، اور اس نے اپنی ماں کے قریب جانے کی کوشش کی جیسے کہ وہ اس کی طرف اڑ کر آ رہی تھی۔ بٹ وین شی واز جسٹ اپوزٹ ٹو ہم، لیکن پھر جب وہ بالکل اس کے آمنے سامنے پہنچی، abreast آف دا لیج، بالکل اس چٹان کے برابر، شی halted، وہ رک گئی۔ her legs hanging limp، اور اس کی ٹانگیں ہوا میں لٹکنے لگیں جیسے بے جان ہو کر۔ her wings motionless، اور اس کے پر جو تھے وہ بالکل حرکت نہیں کر رہے تھے، رک گئے تھے۔ the piece of fish in her beak almost within reach of his beak، اور وہ جو مچھلی کا ٹکڑا اس کی ماں کی چونچ میں تھا وہ بالکل اس کی پہنچ میں تھا۔ He waited a moment in surprise۔ جیسے کہ وہ اپنی ماں کے اس رویے سے حیران ہو گیا تھا تو وہ لمحے بھر کو رکا۔ wondering why she did not come nearer، اور سوچنے لگا کہ وہ اس کے قریب کیوں نہیں آ رہی تھی۔ and then maddened by hunger، اور پھر بھوک سے وہ تڑپ اٹھا۔ he dived at the fish، اور اس نے مچھلی کی جانب غوطہ لگا دیا یا چھلانگ لگا دی۔ with a loud scream he fell outwards and downwards into space۔ ایک اونچی سی چیخ کے ساتھ وہ آگے کی جانب اور باہر کو خلا میں
نیچے کو گرنے لگا. His mother had swooped upwards, اور اس کی ماں جو ہے وہ اوپر کو اڑ کر جا چکی تھی یعنی اوپر کو اٹھ گئی تھی. As he passed beneath her he heard the swish of her wings, اور جو ہی اس کے نیچے سے اپنی ماں کے نیچے سے وہ اڑ کر گزرا تو اپنی ماں کے جو پروں کی آواز تھی وہ اسے سنائی دی. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. پھر ایک بہت بڑے خوف نے اسے جکڑ لیا گویا اس کا دل رک سا گیا. He could hear nothing, اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا. But it only lasted a moment, لیکن یہ کیفیت صرف لمحہ بھر کو رہی. His parents and his brothers and sister had landed on the green floor in front of him. اس کے والدین، اس کے بھائی اور اس کی بہن اس سبز چٹان پر بالکل اس کے سامنے موجود ہوئے. They were beckoning to him, calling shrilly. وہ اسے اشارے کر رہے تھے یعنی ایک طرح سے وہ اسے کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھے اور وہ تیز آواز میں اس کو بلا رہے تھے. He dropped his legs to stand on the green sea. اس نے اپنی ٹانگوں کو ڈھیلا چھوڑا تاکہ وہ جو سبز ہرے رنگ کا جو سمندر تھا اس پر کھڑا ہو سکے. His legs sank into it, لیکن اس کی جو ٹانگیں تھیں وہ سمندر میں ڈوبتی گئیں. He screamed with fright and attempted to rise again. وہ خوف سے چلایا اور پھر اس نے کوشش کی اوپر کی جانب کو اٹھنے کی. Flapping his wings, اپنے پروں کو پھڑ پھڑایا. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. لیکن وہ بھوک سے کمزور اور تھکاوٹ کو محسوس کر رہا تھا، کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اور اوپر اٹھنے کی اس میں طاقت نہیں تھی. Exhausted by the strange exercise, اس عجیب و غریب ورزش سے وہ تھک کر چور ہو گیا تھا. His feet sank into the green sea. اس کے جو پیر تھے وہ ہرے سمندر میں ڈوبنے لگے. And then his belly touched it. پھر اس کا and he sank no further. پھر اس کا جو پیٹ تھا وہ اس سے پانی سے ٹکرایا اور پھر وہ مزید نیچے کو نہیں ڈوبا یعنی وہیں وہ رک گیا. He was floating on it. دراصل وہ اس پر تیرنے لگا تھا. And around him his family was screaming. اور اس کے ارد گرد اس کے جو خاندان کے افراد تھے وہ چلا رہے تھے. Praising him, وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے. And their beaks were offering him scraps of ڈاگ فش. اور ڈاگ فش جو کہ ایک قسم کی مچھلی ہوتی ہے اس کے ٹکڑے وہ سب اس کو پیش کر رہے تھے کھانے کے لیے. He had made his first flight. بالآخر اس نے اپنی پہلی اڑان بھر لی تھی. تو یہ مضمون یہاں مکمل ہو چکا ہے. اس سے متعلق سوال جواب کو ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے.